मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो एक काम आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी मैं बस निपटाता हूं, कि नफली रोजों का मामूल बनाओ। घर में कितना अच्छा हो, सब घर बच्चों ने रोजा रखा हुआ है। आज जुमेरात है भाई, हमारे यहाँ रोजा होता है, शाम को इज्तिमाई इफ्तारी होती है, बच्चे भी खुश। बच्चों को तो ऐसा मजा आता है रोजे रखने में, अभी से आदत डाल दी तो जिंदगी भर आदत रहेगी। दूसरा काम क्या करना है भाई, इस्लाम में सबसे पहले फर्ज नमाज है। किसी कीमत पे भी नमाज को जाया नहीं करना, कारोबार हो कहीं भी हो। और मस्जिद की नमाज होती है असल, अख्पल तरीके से घर पे नमाज पढ़ना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। हर आदमी अख्पल तरीके से पढ़ रहा है, जहां जगह में अख्पल स्टाइल है। भाई मस्जिद किसके लिए बनी है फिर ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगर औरतों बच्चों का खौफ ना होता तो जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, मैं हुक्म देता इनके घरों को आग लगा दो। मस्जिद बनी है नमाज पढ़ने के लिए। हाँ कोई मजबूरी हो एक अलग बात है, कज़ा ना करें आप तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? तीसरी बात, जितनी खवातीन यहाँ पे औरत पे पर्दा फर्ज है भाई। आज बहुत सारी खवातीन तौबा कर लें कि भाई अब हम क्या करेंगे, बेपर्दगी वाली जिंदगी को हमेशा के लिए हमने छोड़ दिया है। और क्या करना है भाई, हमारे नौजवानों में फुहुश फिल्मों का रिवाज बहुत है। छोड़ो, इस अजाब से अपने आप को बचाओ। और अगर अल्लाह ना करे किसी से गुनाह हो जाए तो फौरन क्या करो, तौबा करो, अपने आप को सजा भी दो, कोई भी सजा मुतय्यन कर लो अपने लिए, और मायूस ना हो। मेरे पास नौजवानों के मैसेज आते हैं, मैं 20 दफा तौबा कर चुका हूं, मैं 100 दफा तौबा कर चुका हूं, फिर भी तौबा टूट जाती है, फिर भी मैं ये गुनाह कर लेता हूं, मैं मायूस हो गया हूं। भाई मायूस ना हो, आप लड़ते रहो इस गुनाह से, लड़ते रहो, भट्टा करते रहो। जिस दिन आपने हथियार डाल दिए ना कि मुझसे नहीं छूट रहा, अब मगफिरत का रास्ता आपके लिए बंद। जो लड़ता रहेगा ना, फाइट करता रहेगा, तो अल्लाह भी उस पे तरस खाएगा, अल्लाह भी उसके लिए गुनाह से बचने के रास्ते निकालेगा। एक नौजवान ने मुझे बताया, मैंने 20 दफा तौबा की, फिर मैं हज करने गया कि शायद हज के बाद ये गुनाह छूट जाए। कह रहे हज करके आया, तौबा करके फिर हो गया। तो वो इतना मायूस, भाई मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा तेरे बस का है, लगा रहा है छोड़ने की कोशिश में, सही है ना? कंप्रोमाइज बोलो नहीं करना। जिस दिन आपने हथियार डाल दिए ना कि अब मुझसे नहीं छूट रहा भाई, बस अल्लाह कहेगा अब मुझसे भी तेरी मगफिरत नहीं हो रही है। तो लगे रहो यार, अगर परहेजगारों में शुमार ना हुआ, तौबा करने वालों में तो शुमार हो जाएगा ना। पूरी कोशिश करो छोड़ने की। और मैंने बताया छोड़ने की कोशिश में निकाह भी है, हलाल की तरफ आओ। दूसरा क्या काम है कि अपने आप को सजा दो, रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो। गुनाह ये महंगा करो, महंगा। गुनाह इसलिए आसान होता है कि क्या चल रहा है, सस्ता। अक्सर मैं वो मिसाल बताता हूं, हमारे एक दोस्त मदरसे में, वो उनको सिगरेट की आदत, पान गुटखे की भी छुप छुप के पीते थे, और निस्वार की भी। एक दिन क्या हुआ, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, छुप छुप के पीते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दी, सिर्फ निस्वार पे आ गए। हमने कहा कैसे छूटी? कहते हैं यार महंगी इतनी हो गई है और खर्ची इतनी मिलती नहीं है, तो कहां से पूरा करूं, तो सिर्फ निस्वार ही है जिसपे मैं गुजारा कर रहा हूं। किसी भी तरह से बुराई छूटी, छूट तो गई ना। क्या ख्याल है? तो बाज दफा अल्लाह की तरफ से बुराई महंगी हो जाती है, लेकिन इस जमाने में बुराई महंगी होने के बजाय क्या हो रही है, सस्ती। पहले किसी ने तवाइफों का नाच देखना होता था, मुंह पे कपड़ा डालता था, छप्पड़ में निकलता था कहीं कि दोस्त अब आप देख। बल्कि पहले तो सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए ना लोग मुंह छुपा के जाते थे। फिर क्या हुआ, तवाइफों के पास जाने वाले मुंह छुपा के, छुप छुपा के, अब गर्लफ्रेंड को खुलेआम लेके, वो तवाइफी तो है वो। गर्लफ्रेंड में और गधी घोड़ी में कोई फर्क बोलो नहीं। बॉयफ्रेंड गधा है और गर्लफ्रेंड क्या है, गधी है। क्योंकि गधे और गधी का भी फिजिकल रिलेशन होता है, उनकी आपस में शादी। अबे कभी सुना है किसी गधे का निकाह किसी गधी के साथ? भाई नस्ल बढ़ानी है उन्होंने, दोनों का दिल चाह रहा है मिलाप का, तो उन्होंने कहा चलो जाके शादी कर लेते हैं। कभी सुना? नहीं भाई, कुत्ते और कुतिया की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें होता है। घोड़े और घोड़ी की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें बोलो ना होता है। तो इसी तरह याद रखो, जो इंसान शादी करके औरत से मिलाप करता है वो इंसान है,
پیغمبروں کے طریقے پر ہے, اور جو وداؤٹ میرج کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے ریلیشن رکھتا ہے تو وہ لڑکی کتیا ہے, اور یہ لڑکا معذرت کے ساتھ کیا ہے بھائی, مجھے گالیاں دینا اچھا نہیں لگ رہا مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے, میری نظر میں نہیں ہے, یہ کس کی نظر میں ہے, اللہ کی نظر میں. وہ لڑکی گدھی ہے اور یہ کیا ہے, گدھا ہے. بے شک یہ سوٹ ٹائی میں ہو, گدھے کو بھی سوٹ اور ٹائی پہنایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب پہنا دیں وہ بھی. انسان اپنی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گدھا ہے یا انسان ہے. میڈیکلی اللہ انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میڈیکلی آپ انسان ثابت بھی ہو گئے, اللہ پھر بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. کچھ لوگ میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان ہیں, لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں گدھے, گھوڑوں اور کتوں سے بدتر ہیں وہ حرکتوں کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں کتے, یعنی میں اگر کتا کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے یار مفتی صاحب نے اتنی بڑی گالی دے دی. اللہ تو کتا بھی نہیں مان رہا, اللہ کہہ رہے بل ہم ازل, یہ کتوں سے کیا ہے, بدتر ہے. گدھا اگر گدھی سے نکاح نہیں کرتا, وجہ کیا ہے, اس بیچارے کو شعور نہیں ہے, اس کو کیا پتا خاندانی کون ہوتے ہیں غیر خاندانی. تو انسانوں میں پیدا ہوا, تجھے تو اللہ نے عقل دی ہے کہ بھائی تو انسان ہے, تو گدھے گھوڑے تم نہیں ہو, تو تم عقل کے باوجود گدھے گھوڑے والا کام کرو گے تو اللہ کی نظر میں تمہارا مقام گدھے اور کتوں جیسا نہیں ہوگا, بلکہ گدھے اور کتوں سے بدتر ہوگا. اسی لیے فیس بک پہ کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئے نا تو بولو یہ کتا اور یہ کیا ہے. اب میں بار بار گالیاں دے کے اپنا منہ نہیں خراب کرنا چاہتا. یہ کتا ہے اور یہ کیا ہے, یہ اس کی وہ ہے فیمیل کتا, چلو تھوڑا سا ہم نے بھی عزت دے دی. یہ گدھا ہے اور یہ کیا ہے, گدی. یہ گھوڑا ہے اور یہ کیا ہے, گھوڑی. یہی ہے. جو میاں بیوی ہوں ان کو اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بڑا اچھا جوڑا ہے. ویسے عورت کے لیے بے پردہ ہو کے آنا جائز نہیں ہے, لیکن کم از کم گرل فرینڈ کو تو کسی قیمت پہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. نکاح کو ہر طرح سے پروموٹ کرو. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ گرل فرینڈ کے جو نمبر موبائلوں میں رکھے ہوئے ہیں, آج تاخرات ہے, ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو, اللہ سے معافی مانگو, اے اللہ ان میں صرف 4 نمبر رکھوں گا, باقی سارے کیا کر دوں گا, بولو. اور وہ 4 کیوں رکھوں گا جو کمارے ہیں, وہ صرف میسج پیغام بھیجنے کے لیے شادی کا, دوستی لگانے کے لیے نہیں. جو ان میں پسند ہو نا یار ان 4 سے شادی کر لو, کتنا اللہ نے آپشن دے دیا بھائی, دوستی کے لیے نہیں. پیغام بھیجو بھائی میں تمہارا نمبر بلاک کرنے جا رہا ہوں. میں نے قرآن کا یہ حکم سنا ہے کہ اللہ نے لڑکی سے عورت سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں دی, بیوی بنانے کا آپشن دیا ہے. تو بیوی بننا چاہتی ہو, اچھا وہ پتہ ہے کیا کرے گی, وہ کہے گی ہاں میں بیوی بننا چاہتی ہوں لیکن فی الحال ہم اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں, ہم اس وقت تک گدھے گھوڑوں اور کتے بلوں کی طرح ہی رہیں گے ہم. ایکچولی ابھی تو ہم میچور نہیں, ایکچولی آپ بھی میڈیکل کالج میں, میں بھی میڈیکل کالج میں. تو جو لڑکی یہ کہتی ہے نا کہ ایکچولی بھائی جان آپ بولو میں نے حرام کاری نہیں کرنی ہے, لڑکی سے زنا بھی حرام ہے اور دوستی بھی کیا ہے, حرام. شادی کرنا چاہتی ہو, پیغام بھیج رہا ہوں تمہارے گھر میں, بھگا کے نہیں لے کے جا رہا, قبول ہے بتاؤ, نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہہ رہی ایکچولی میں کمپلیٹ کرنا, پھر جب کمپلیٹ کرو گی نا پھر رابطہ کرنا, فی الحال میں کیا کر رہا ہوں, کمپلیٹ جس دن تمہاری ایجوکیشن ہوگی اس دن کی ڈیٹ مجھے بتا دو, اس دن تمہارا نمبر میں ان بلاک کر دوں گا, دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لوں گا, اس سے پہلے میری کہیں اور ہو گئی تو ٹھیک ہے. میں نے تو اسی طرح شادی کی ہے بھائی, میں نے جہاں پیغام بھیجا انہوں نے کہا ایکچولی 2 سال, میں نے کہا 2 سال کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی, 2 سال ایسا ہی کیا میں نے, 2 سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے 2 سال کے بعد اگر میری کہیں نہیں ہوئی تو میں دوبارہ ٹرائی مار لوں گا, صحیح ہے نا, تو ورنہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا. ٹرائی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پھر ہم نے کر لی, پھر اب جنہوں پرانی ٹرائیاں جہاں ماری ہوئی تھی, جنہوں نے کہا 2 سال 4 سال, اب وہ ٹرائیاں مار رہے ہیں. اب ہمارا کھانچا کیا ہو گیا ہے, فل ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی, ہم نے کہا ایکچولی رکھو, اتنا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی ہمارے پاس کہ 1 سال استخارہ, پھر 2 سال استخارے, پھر ایکچولی لڑکی والے ڈبے لے کے آ رہے ہیں, لڑکے والے یہاں سے. یہ فضول فالتو لوگوں کے کام ہیں. ہمارا کام ہے نکاح کا پیغام بھیجو, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. رشتے میں ہم تمہارے کیا لگتے ہیں, دیکھنے میں ہم عام انسان لگ رہے ہیں, ہمیں ہاں یا نہ میں کیا چاہیے, جواب چاہیے. 1 ہفتہ سوچنے کے لیے, 2 ہفتہ یہ ٹھیک ہے, 1 مہینہ بھی بھائی انکوائری کرو کون ہے ہم کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. منگنی نہیں ہے,
سمجھتے ہو؟ اور یہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، اور وہ جو ایک ایک سال کی منگنیاں چلتی ہیں انڈرسٹینڈنگ سے شادی، یہ ٹوٹتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں ان میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس طرح سے 4 نمبر آپ سیو کر سکتے ہیں. پھر دوسری سے رابطہ کریں، تیسری سے، چوتھی سے، کوئی بھی نہیں کر رہی، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، یہ ساری ڈیلیٹ. یہ چاری کیا ہے؟ ڈیلیٹ، سب بلاک دوبارہ سے. اب ایسا نہیں کہ فیس بک پہ پھر وہ دوستیاں لگانے کے لیے، پھر آپ کو کوئی پسند آتی ہے پیغام بھیجو، دوستیاں مت لگاؤ. ولا متخذاتی اخدان، قرآن نے دوستیاں لگانے سے صاف طور پہ کیا کیا ہے؟ منع. کیونکہ لوگ شادی کے چکر میں بھی دوستیوں کو طول دیتے ہیں. ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایکچولی ہم ڈیٹے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. قائد اعظم کا کیا حشر کیا ہے لوگوں نے یار. کسی زمانے میں لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب لیبل فاتحہ کا لگا ہوتا ہے اور ڈیٹیں چل رہی ہیں وہاں پہ. تو بہت بےغیرتی ہے یار، کم از کم اپنے قائد کا ہی کچھ خیال کر لیتے، خیال کر لے. تو اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟